العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، یعنی آخری آیت ہے سورہ حج کی. اللہ کو پانے میں خوب محنت کرو، ایسی محنت کہ جس محنت کا حق ادا ہو جائے. اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، دین میں تم پر کوئی تنگی اور مشکل اس نے نہیں ڈالی. تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تم کو کھڑا کر دیا. اس نے تمہارا نام تابع فرما یعنی مسلم رکھا ہے. اس کے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان مشہور ہوا، تاکہ رسول تم پر گواہی قائم کر دیں اور تم سب انسانوں پر حق کی گواہی دو. تو نماز کو اچھی طرح مضبوطی سے قائم رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی جاری رکھو، اور سب مل کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھو. وہی تمہارا کام بنانے والا ہے. تو کیا ہی بہتر مولا یعنی دوست ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے اللہ تبارک و تعالی. رمضان المبارک کے بعد کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور مذکورہ جو آیت ہے، اس آیت میں بحیثیت ایک مسلمان امت ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لائن آف ایکشن کیا ہے وہ دیے ہے. سب یعنی ہمارے کام اور ہماری ایکٹیویٹیز کا محور اور سرکل کیا ہونا چاہیے، ہمارا لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے، وہ مذکورہ آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. دیکھیے، دنیا میں کبھی بھی انسان اطمینان اور سکون کی زندگی اس کی مقدر ہے ہی نہیں. سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو لگاتار آزمائش کے ماحول میں پیدا کیا ہے. اس کی پیدائش بھی ایک آزمائش تھی. اس کا ماں کے رحم میں ٹھہر جانا پریگننسی کی شکل میں، وہ بھی ایک آزمائش کی شکل. اس کا 9 مہینے یا اس سے کم و زیادہ رہنا، وہ بھی ایک ٹیسٹ اور آزمائش کی شکل. اس کا ماں کے پیٹ سے باہر آنا، وہ بھی آزمائش. ہر چیز دنیا میں جب تک وہ ہے، مختلف آزمائشیں اور مختلف گویا کہ ٹیسٹ اس کے ہوتے رہیں. پھر موت کے بعد قبر میں اس کی ایک نئی آزمائش کا آغاز اور شروعات ہے.
اس کے بعد میدان محشر یہ ایک مستقل آزمائش کا مقام اور گراؤنڈ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ نے فضل کیا، اس کے اعمال اللہ کو پسند آ گئے، وہ دنیا میں اپنے آپ کو اس قابل اس نے ثابت کیا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ کے مہمان خانے جنت میں رہنے کے میں قابل اور لائق ہوں، اپنے اعمال کے ذریعے سے جس نے اپنی اس دنیا میں اس بات کو پروو کیا، تو اس کا فیصلہ جنت کے لیے ہو جائے گا۔ یہاں پر آزمائش کا دور ختم، عمل کا دور ختم، سٹرگل کا دور ختم، ریوارڈ کا دور شروع، کیے ہوئے عمل کے بدلے کا دور شروع، جنت۔ اور وہ جنت کا دور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک نہ کسی قسم کا ڈر، نہ کسی قسم کا کوئی ٹینشن، خالدین فیہا، پرماننٹ سٹیزن شپ، پرماننٹ سکسیس لائف، یہ جنت کا معاملہ۔ اور خدا نخواستہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو یہ ثابت نہیں کیا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں اللہ کی جنت میں رہنے کا قابل ہوں، یہ اس نے پروو نہیں کیا، اپنی من کی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گیا، تو پھر میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد اس کے لیے ایک مستقل ہمیشہ رہنے کا آزمائش کا دور شروع ہوگا جہنم کی شکل میں۔ یہ ان شارٹ ہیومن لائف کی حقیقت ہے، یہ انسانی زندگی کی ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ تو ہم جس زمین پہ رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، یہ تو امپاسبل ہے کہ یہاں پہ کوئی گویا کہ ہمارے لیے چیلنج نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ پرابلم اور وہ چیلنجز، اس کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو خالص اللہ کی طرف سے ہمارے دین و ایمان کی جانچ کے لیے ہے، ٹیسٹ کے لیے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں ٹیسٹ کیا جائے گا، پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے شروع میں کہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے لوگوں نے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں کسی طرح کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ ان کا گمان ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم تو ضرور آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مرد قائم ہیں، کتنی عورتیں قائم ہیں۔ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی لپ سروس اگر کر لی ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہماری پیدائش کے وقت کسی دیندار نے ہمارے داہنی کان میں اذان کہہ دی، بائیں کان میں اقامت کہہ دی، تو کیا اس میں مسلمان ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور سورہ حجرات میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ احسان جتاتے ہیں اللہ پہ کہ وہ ایمان لائے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا کے اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، دین ایمان پر احسان کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ اللہ کو تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے، بل اللہ یمن علی دینکم، بلکہ اللہ نے تمہیں احسان، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے تک پہنچنے کی راہ اور ہدایت ایمان کی شکل میں دی ہے۔ تمہارا دین پر کوئی احسان نہیں ہے، اس کی کتاب پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، اس کے رسول پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کہ تم بلیو رکھتے ہو
کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو رسول پر ہمارا ایمان ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو یہ اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کو ہم اپنا رب تسلیم کر کر اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ پر ہمارا احسان ہے، ہرگز نہیں۔ یہ تو جتنی عبادتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی عبادتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ایکنالجمنٹ ہے، بس، باقی کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری ہے، وہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ کوئی مرد، کوئی عورت اللہ پہ احسان نہیں کر رہا ہے، نہ کر رہی ہے، نہ رسول پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر امت کے کسی فرد کا کوئی احسان باقی نہیں۔ بہت بڑی بات ہے، مجھ پر میری امت کے کسی فرد کا کوئی احسان باقی نہیں ہے۔ اگر باقی ہے تو ابو بکر کا باقی ہے، اور وہ ابو بکر کا بدلہ جو اس نے مجھ پر احسان کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرے، بس۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مسجدوں کو بھر کے مسجدوں پہ احسان کیا ہے، رمضان میں قرآن کو پڑھ کر قرآن پہ احسان کیا ہے، روزے رکھ کر کے اللہ پہ احسان کیا ہے، تراویح پڑھ کے اللہ پہ احسان کیا ہے۔ ہماری بچیاں، بچے، ماں بہنیں، ہم پردہ کر کے اللہ کے دین پہ احسان کر رہے ہیں، آپ اپنی ذات پر احسان کر رہی ہیں، ہم اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کہہ رہے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کر رہا ہے اس کا بینیفٹ اسی کو ہے۔ ومن کفر، جس نے انکار کیا، نافرمانی کی، اس کا وبال بھی اسی کے لیے ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا معاملہ ہے جو ہم کو کلیئر کرنا چاہیے۔ دین ہم سے قائم نہیں ہے، ہم دین سے قائم ہیں۔ پوری دنیا 750 کروڑ جو لوگ ہیں پوری دنیا میں، کم و بیش، اس میں 150 پونے 200 کروڑ مسلمان ہوں گے، تو یہ پوری 700 کروڑ 750 کروڑ کی پوری آبادی، انسانی آبادی، ہیومن پاپولیشن، یہ پوری کی پوری اگر اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ کی ذات میں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر یہ پوری 700 کروڑ کی آبادی ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی کے لیے اللہ کی فرمانبردار بن جائے تو اللہ کی جو عزت اور جلالت ہے اس میں سوئی کی نوک کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو رب ذوالجلال ہے، وہ تو سیلف ایگزسٹنس ہے، وہ اللہ تعالیٰ، وہ تو اپنے ذات سے خود موجود ہے۔ وہ اس کی تو ذات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فرعون نے کہا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، رب نہیں، رب اعلیٰ، سپریم لارڈ ہوں میں۔ تو اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس ذات نے فرعون کے اس جملے کو کہنے تک بھی زندہ رکھا، اس میری زمین پر رہ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس زمین کا مالک اور خالق ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنا اور اس کو اتنی اجازت دی اس کو، اور اس کے بعد بھی ابو جہل اور اپنے نبی کا معرکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے، فرعون اور آسیہ کا معرکہ بھی دیکھ رہے، نمرود اور ابراہیم کا واقعہ بھی دیکھ رہے، سب تو اللہ کے سامنے ہے، سب ساری چیز۔ چونکہ اللہ کی ذات میں ان چیزوں سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا اللہ کی ذات کیا ہے اصل میں، معاف کیجئے گا، نہ ہم بھائیوں نے، نہ ہماری ماں بہنوں نے، نہ نوجوانوں نے، نہ بچوں نے، نہ پڑھے لکھوں نے، نہ سو کال جو جن کو الٹریٹ کہا جائے انہوں نے، کسی نے اللہ کو ریئل میں ڈسکور کیا ہی نہیں آج تک۔ کون ہے اللہ؟ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو پہلا آسمان ہے نا، پہلا آسمان، اس کی لینتھ کیا ہے، کتنے بائی کتنا ہے؟ آج ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اس کا کسی نے لینتھ نہیں نکالا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پہلا آسمان جس کی لمبائی اور چوڑائی تم کو اندازہ تم نہیں لگا سکتے ہو، یہ آسمان
دوسرے آسمان کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ ایک بڑا چٹیل میدان ہو اور اس میں ایک معمولی سی انگوٹھی رکھ دی گئی۔ یہ پہلا آسمان ایک معمولی انگوٹھی کی حیثیت رکھتا ہے دوسرے آسمان کے سامنے، اور دوسرا آسمان بڑا ریگستان کی طرح، وہ کتنا لمبا اور چوڑا ہوگا۔ اور یہی کیفیت دوسرے آسمان کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی ہے تیسرے آسمان کے سامنے۔ تیسرا آسمان چھوٹی سی رنگ ہے چوتھے آسمان کے سامنے، چوتھا آسمان ایک چھوٹی سی رنگ ہے پانچویں آسمان کے سامنے، پانچواں آسمان ایک چھوٹی سی رنگ ہے چھٹے آسمان کے سامنے، چھٹا آسمان ساتویں آسمان کے سامنے ایک چھوٹی سی رنگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب ساتواں آسمان کتنا بڑا ہوگا؟ وہ ساتواں آسمان اللہ کے عرش کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے کہ بڑے چٹیل میدان کے سامنے ایک انگوٹھی پھینک دی گئی۔ وہ عرش پر اللہ کی ذات مستوی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ کون ہے ہم؟ کیا ہے ہم؟ کیا ہمارا ایشیا؟ یہ تو زمین کا تو 30% جو ہے وہ خشکی والا ہے، 70% تو پورا پانی پانی ہے۔ اچھا، یہ جو زمین ہے، زمین سے سورج سے کئی گنا چھوٹی زمین، کروڑوں اربوں کھربوں سیارے کہکشاں میں گھوم رہے ہیں۔ ہماری ایک یونیورس ہے ملکی وے، ایک کہکشاں، وہ جو ڈسکور کیا وہ بھی ایک اندازہ لگا کر کے۔ ہزاروں لاکھوں ایسی کہکشائیں ہیں جو اب تک ڈسکور نہیں ہوئی۔ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے، نام ذہن سے نکل رہا ہے میرے، انہوں نے کہا جو کچھ ہم نے آج تک ڈسکور کیا ہے، جو کچھ بھی ڈسکور کیا ہے آسمان کے تعلق سے، زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہم نے ڈسکور کیا ہے، وہ ٹوٹل نالج کا، ٹوٹل ڈسکوری کا، ٹوٹل ایگزسٹنس کا only 5% ہے۔ ابھی 95% not discovered، 95% اب تک معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کہکشاں، یہ کائنات، یہ یونیورس کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے ریسرچ کیا ہے۔ ایسی کائنات کا خالق اور مالک ہمارے پردہ نہیں کرنے سے اس کی ذات میں کمی آ جائے گی، ہمارے دین و ایمان چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں جا کر اپنی زندگی بسانے سے اس کی عزت میں کمی آ جائے گی؟ کچھ نہیں۔ ہماری نماز مسجدوں کو خالی کرنے سے اس کی ذات میں کمی آ جائے گی؟ وہ تو ہمارے عقل کا دیوالیہ پن سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کثیر تعداد میں حاضر کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم تیرے فرما بردار ہیں، اور ایک وقت گزرنے کے بعد پھر اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا۔ یہ تو ہمارے بیوقوف پن کی دلیل ہے، علامت ہے۔ باقی اللہ تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی ذات تو اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی عظمت تو اپنی جگہ پر ہے۔ وہ تو ہمارا بہروپیہ پن ہے کہ ہم نے کچھ دن ایک رول لیا، ہم نے ایک کردار لیا، ہم نے ایک رول لیا عبادت گزار کا، اور پھر جیسے ہی وہ وقت گزر گیا، چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں نا، اب تک بات تو آیت پہ آیا تھا نہیں، میں اصل میں یہ پہلی بات ہمارے ذہن میں ہونا ہے۔ بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ارے بھائی ہم ہے تو دین ہے، اللہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، پوری دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی اللہ اکبر ہی ہے۔ ہمارے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں، ہمارے سبحان اللہ کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اس پر اندازہ لگائیے کہ ہم جتنے ہیں، کم از کم ہمارے ساتھ 2 فرشتے تو ہے ہی۔ کیا مطلب ہوا؟ 750 کروڑ میں سے 1500 کروڑ تو اللہ کے فرشتے آلریڈی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہمارے نہیں کرنے سے کیا ہوگا؟ سمجھ رہے نا بات کو؟ ہم 2 فرشتے حفاظہ کی شکل میں ہماری سیکیورٹی کے لیے آلریڈی، ہم سے ڈبل تو فرشتے ابھی موجود ہے۔ پھر وہ ہر آسمان میں عبادت کرنے والے فرشتے، ان کا تو اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اور وہ ہماری طریقے کی مفاد پرست عبادت نہیں ہے فرشتوں کی، ہماری طرح دکھاوے کی عبادت نہیں ہے، ہماری طرح وقتی عبادت نہیں ہے فرشتوں کی، وہ خالص اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت ہے۔ تو وہ عبادت زیادہ بہتر ہے کہ ہماری عبادت بہتر ہے؟ تو ہمارے عبادت گزار نہ ہونے سے، ہمارے پردہ نہ کرنے سے، ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے سے، ہماری نمازوں کی پابندی نہ کرنے سے،
ہمارے گویا کہ موجودہ ماحول میں دین پر عمل نہ کرنے سے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، قرآن کی عظمت اور شان میں خدا کی قسم ایک سوئی کی نوک کے برابر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ معاملہ ہمارا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اسٹرگل کرتے رہو، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اللہ کو اپنا بنانے اور اپنے آپ کو اللہ کے تابع بنانے میں اسٹرگل کرو۔ پہلا کام، یہ لائن آف ایکشن ہے، یہ کام کرنے کے کاموں میں پہلا کام یہ ہے۔ معاف کیجئے گا، ہمارا معاملہ ایسا ہے، میں نے تقریباً 1 سال پہلے بتایا تھا، ہمارے مخالف ہم کو ایکشن پلان دیتے ہیں، یہ کام کرو۔ وہاں طلاق کا مسئلہ ہو گیا، ہم سب لوگ اس کے اوپر بات کرنے لگ گئے۔ وہاں پر ٹرپل گویا کہ 1 سے زیادہ نکاحوں کی بات انہوں نے چھیڑی، اس کے اوپر ہم چلنے لگ گئے۔ ابھی لے دے کر ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے ہماری بچیوں کا، اب وہ بچیوں کے مسئلے کے سلسلے میں جہاں پر 2 لوگ کھڑے ہیں وہاں پر وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہ مسئلے میں پہلی تو 2 باتیں سمجھنے کی ہے، جو رپورٹس اور جو انفارمیشن جو آ رہی ہے اس میں ریئلٹی کتنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ حقیقت کتنی ہے اس میں۔ قرآن مجید نے اللہ اتنی واضح ہمارے لیے ہدایت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس کوئی بھی خبر آ جائے اس کی تحقیق کرو ڈیپ میں جا کے۔ اب میں خود اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میرے پاس کئی سارے وہ میسیجز آ رہے ہیں جو آلریڈی سولڈ، وہ حل ہو چکے، اس کے باوجود 10 طرف سے آ رہے ہیں۔ کیا ہے یہ ہمارے مطلب کیا ہے ہم، یعنی قرآن نے اتنی کلیئر ہم کو گائیڈ لائن دی ہے، جو آپ کے پاس خبر آئے اس کی تہ تک جاؤ پہلے۔ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح بات بیان فرمائی، تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، یعنی ایوری آدمی، کوئی بھی، کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات اس تک پہنچے وہ امیڈیٹ بغیر کسی تحقیق کے اس کو آگے فارورڈ کرو۔ یہ جھوٹا آدمی ہے قرآن اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں۔ اب یہ بھیجنے والے کتنی تحقیق کے ساتھ بھیج رہے ہیں آگے، ایک چیز، اس میں حقیقت کتنی ہے، پہلے یہ چیز۔ اب وہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس کے ایک ایک سماجی سیاسی پہلو پہ گفتگو کریں، لیکن بات پہلی یہ کہ اس پر ہم پہلے کیا کریں۔ اب وہ چل رہا ہے، ہر آدمی، ہمارے کالجز ہونے چاہیے، بچیوں کو یہاں نہیں بھیجنا چاہیے، اسمارٹ فون نہیں دینا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، یہ چاہیے 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 جتنے لوگ بول رہے ہیں، ان میں کا 10% بھی نہیں، 1% بھی اگر یہ کہے کہ امت کے اس مسئلے کے لیے میری کیا ضرورت ہے بتائیے، یہ چاہیے، سب بول رہے ہیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، فلاں فلاں فلاں۔ صحابہ کا معاملہ چاہیے کا نہیں تھا، آپ آرڈر دیجئے ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ معاف کیجئے گا، یعنی ہمیں سمجھدار، ذی عقل، ثروت والے، اہل سمجھ، ہر طرح کے احباب ہم میں سے موجود ہے، مجھے کیا کرنا ہے، حارث کو کیا کرنا ہے، اس امت کو کرنا چاہیے، لوگوں کو کرنا چاہیے، علماء کو کرنا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو کرنا چاہیے، فلاں لوگوں کو کرنا چاہیے۔ آپ کیا کریں گے؟ ہم کمنٹ کرتے رہیں گے بس۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اسٹرگل کرتے رہو، نمبر 1 کام، یعنی کوشش کرو اپنے بس کی۔ کمنٹ کرتے بیٹھنا یہ مسلم امت کی تو پہچان نہیں ہے، کم از کم مسلمان کا تو شیوا نہیں ہے یہ، کم از کم کہ وہ کمنٹ کرے اور عمل کے وقت بیٹھ جائے، یہ بات نہیں ہے۔ هو اجتباکم، دوسری بات اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم لوگ اللہ کا سلیکشن ہے، ہم لوگ معمولی نہیں ہے، ہم لوگ مسلمان مرد یا عورت اللہ کا سلیکشن ہے۔ کس لیے؟ کیوں سلیکشن کیا اللہ نے ہمارا؟ اللہ نے ہمیں کیوں منتخب کیا؟ حارث میں اللہ نے کیا چیز دیکھی کہ اس کو اپنا موحد بنا کے پیدا کیا؟ فلاں عبداللہ، عبد الرحمن، فلاں کوئی بھی بندہ
کیا ہم نے دیکھا اللہ نے کہ ہمیں مسلمان بنا کے پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت دی، قرآن مجید کے ماننے والا بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنایا، اور میری بہن، ماں، بہن، بیٹی کو عائشہ کا فرما بردار بنایا۔ کیا دیکھا ہم نے اللہ نے؟ اس کو سیلف انٹروسپیکشن کبھی ہے ہی نہیں۔ ارے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے تو اللہ کو ہم سے کچھ تو امید ہے۔ کیا کس لیے منتخب کیا؟ نمبر 1، وہ منتخب کر کے پہلے تمہارے لیے ایک ٹائٹل دیا ہے، هو سماکم المسلمین، یہ ٹائٹل دیا ہے تمہیں پہلے، یعنی اپنی حیثیت پہلے سمجھو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم تمام سے کہہ رہا ہے هو سماکم المسلمین من قبل ومن قبل وفی ھذا، قرآن مجید میں بھی اور قرآن مجید سے پہلی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں اس نے تمہارا نام فرما بردار رکھا ہے۔ مطلب کیا؟ ہم جب تک اللہ کے فرما بردار ہیں تب تک اللہ کے سلیکشن ہیں، جب ہم اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں تو گویا اللہ کے سلیکشن کی ہم نے توہین کی، پھر ہماری جگہ اسلام میں نہیں ہے، پھر ہماری جگہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں نہیں ہے۔ پھر یعنی ہمارے سلیکشن کا نتیجہ یہ ہونا ہے کہ ہم ہر جگہ اللہ کے فرما بردار رہیں۔ کام لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہ بنے، کیا گواہی دے؟ کہ میں نے جو حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک سوالات صحابہ سے، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، جو اللہ نے مجھ کو دین دیا قرآن کی شکل میں وہ کیا میں نے تم تک پہنچایا؟ سوالات صحابہ سے کہا ہے۔ مجھے بتائیے، معاف کیجئے گا، کیا ہم میں کا کوئی ایک بندہ ایسا ہے اس پوزیشن میں ہے جو گھر میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے یہ کہے کیا میں نے تم تک پورا دین پہنچایا؟ ہے پوزیشن میں، اور دعویٰ ہے کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، ایک بچہ ہم میں کا کوئی ہے بچہ جو یہ کہے کہ میرے والدین نے مجھے پورا دین سکھا دیا ہے، وہ باقی بات بعد میں کریں گے، کیا ہو رہا ہے، کون ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، کون پلان کر رہا ہے، کون ختم کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ اللہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہے، لیکن ہم اپنے دائرے اور اپنے سرکل میں ہم کیا کر رہے ہیں، سوال اس کا ہے، بات اس کی ہے۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 صحابہ کے درمیان میں اعلان کیا، میں نے تم تک دین پہنچایا کیا؟ کتنا سٹرگل کیا ہوگا؟ 1.25 صحابہ کو فل کانفیڈنس کے ساتھ میں کوشچن کر رہے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ، پہنچا دیا میں نے؟ تو آپ کا جواب تھا، صحابہ بڑ بولے نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہ منہ پر تعریف کرنے والے نہیں تھے ہماری طرح، دل میں زہر رکھنے والے اور منہ پر تعریف کرنے والے، وہ تو ہمارا مزاج ہے، وہ صحابہ کا نہیں تھا۔ وہ صحابہ نے کلیئر جو بات تھی اس کا ریئیکشن دیا اور کہا بلا قد بلغت ونصحت وحق ادیت، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، آپ نے خیر خواہی کا ہم پر حق ادا کر دیا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ دینی خیر خواہی کا حق ادا کیا؟ ہمیں تو 9 بجے پتہ ہے کہ جاب پہ جانا ہے، 10 بجے دکان کھولنی ہے، شام میں دوست انتظار کر رہے ہیں کھانے کے بعد بات چیت کے لیے، یہ تو سارے شیڈول ہے۔ میرے اولاد کی تربیت اور دین کے سلسلے میں نے کیا اتنی فکر کی کہ میں ان کو کہہ سکوں کہ بھئی کیا میں نے تم تک دین پہنچایا؟ اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہاں ابا آپ نے پورا دین ہم کو پہنچا دیا۔ سوالات صحابہ نے جملہ، اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین پورا پہنچا دیا۔ ہم میں کا کوئی والد ہے، ہم میں کی کوئی والدہ ہے جو اپنی موت کے وقت کہہ دے کہ اللہ تو گواہ رہنا، یہ میرے بچے کہہ رہے کہ میں نے پورا دین ان کو پہنچا دیا؟ ہے ہم میں کی؟ میں انکلوڈنگ میں میری اپنی بات کر رہا ہوں، تب نہیں ہے ہم لوگ۔ پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ
یہ جو باتیں چل رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر صرف واویلا مچاتے رہے. ہونے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، وہ سیکنڈ نمبر کا کام ہے. وہ مسائل پیدا نہ ہو اس کے لیے ہم کو کیا منصوبہ اور پلان کرنا چاہیے، اصل کام وہ ہے ہمارے. آخری چیز کہہ کے بات کو ختم کر رہا ہوں، تجاویز انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بات کرنی ہے. ہم کہاں ہیں پہلے ہمیں یہ اصل کلیئر کرنا ہے، ہم کہاں ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے اصل میں، یہ پہلی چیز ہے سب سے اہم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، واعتصموا باللہ، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑو. یہ کام ہے. اگر اللہ تمہارا مددگار بن گیا، 600 کروڑ کی انسانی آبادی تمہارا بال بکا نہیں کر سکتی. یہ کیا بات کر رہے کہ 8 لاکھ لے کر جائیں گے، 11,000 لے کے جائیں گے، 40,000 لے کے جائیں گے، تمہارا بال بکا نہیں کر سکتے وہ. لیکن تم ثابت تو کرو نا میں اللہ کا فرما بردار ہوں. تم ثابت تو کرو کہ میں اللہ کی فرما بردار بندی ہوں، میں سمیہ کی وارث دار ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں عائشہ کی اتباع اور پیروی کرنے والی ہوں. تم ثابت تو کرو. ہزاروں لاکھوں کروڑوں تنظیمیں ہوں گی، تمہارا بال بکا نہیں کر سکتی ہے وہ. عائشہ آسیہ کا واقعہ نہیں ہے، وہ فرعون کے دربار میں رہ کر اپنے ایمان کو بچا کر کے لے کے گئی. وہ فرعون اس کا بال بکا نہیں کر سکا ایمان کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے اس کے جسم کو اس نے نقصان پہنچایا ہو، تکلیف دی ہو، اذیت دی ہو، الگ بات ہے. لیکن جنت میں جانے سے فرعون کی 70 نسل اس کو جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی ہے. آسیہ کو، جو آسیہ فرعون کے محل میں رہ کر ایمان بچا سکی، ہم ایمان کے گھر میں رہ کر ایمان کو نہیں بچا سکتے ہیں اور واویلا مچا رہے پورے شہر پورے ملک کا. یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا. تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. جو باتیں بتائی گئی ہے، پہلے ہم کہاں ہیں ہم نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے. ہاں، اس کے باوجود بھی جو حالات اور واقعات ہیں، میں صرف لڑکیوں کی بچیوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہمارے دین سے پھرنے کی بات، ہمارے نوجوانوں کے دین پر اٹھنے والے اعتماد کی بات، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ایمان اسلام پر سے اٹھنے والے بھروسے کے بارے میں بات. میں بات کر رہا ہوں ہمارے مسلکی اختلافات کے پہلے سے زیادہ سخت ہونے کے سلسلے کی بات. میں بات کر رہا ہوں ہمارے شادی شدہ جوڑے کے اندر کچھ دنوں میں اختلاف پیدا ہونے کی بات. میں بات کر رہا ہوں دولت کے نام پر ہماری جھوٹی شہرت دکھانے اور تعلیم سے غفلت کے بارے میں. یہ کئی سارے ہمارے مسائل ہیں. ان مسائل پر گفتگو کرنے سے پہلے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اٹھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور قرآن نے ہمیں کرنے کے لیے کیا کہا ہے. یہ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو پھر جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ کی رہنمائی میں کھڑے ہوں گے، رسول اللہ کے راستے پہ کھڑے ہوں گے. اور جب یہ دونوں طریقے کو لے کر جب کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو اس کا مد مقابل پھر کوئی نہیں ہوتا ہے. جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا مد مقابل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. فزیکلی ہو سکتا ہے لیکن نقصان پہنچانے کے اعتبار سے اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کو اپنے ساتھ میں لینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کام کرنا ہے، اور قرآن نے جو ایکشن پلان بتایا ہے اس کے مطابق ہم کو کھڑے ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو ہمیں ان حالات میں کن چیزوں پر کس انداز سے کام کرنا چاہیے اگلے جمعہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو بات کریں گے. اللہ پاک آپ کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی فرما برداری کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.